بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 31 اگست 2021 بروز منگل۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ حاصل کر سکیں۔ تو چلے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ پاکستانی اوورسیز بھائیوں کے لیے آج ایک خوشخبری کی بات ہے۔ سعودی عرب کے نیو ویزے بغیر میڈیکل ایکسٹینڈ ہوگی۔ سعودی ایمبیسی اسلام آباد اور کراچی قونصلیٹ سے لگنے والے ویزے جو فلائٹس آپریشن میں معطل ہونے کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئے ہیں وہ بغیر میڈیکل ایکسٹینڈ ہوگے۔ اب انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی امید ہے۔ چلو اب جائے گا دیگر خبروں کی طرف۔ کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کام کرنے والی ایجنسیوں نے ہندوستان سے کویت آنے والے مسافروں کی تعداد کے لیے کوٹا مقرر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق باخبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ کویت بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کام کرنے والی ایجنسیوں نے ہندوستان سے کویت آنے والوں کی تعداد کے لیے کوٹا مقرر کیا ہے، جبکہ کابینہ کی منظوری کے پس منظر میں ہوائی اڈے کی گنجائش کو روزانہ 10,000 مسافر تک بڑھانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ مجوزہ مقامی اور انڈین ایئر لائن کے محسوس فیصد فی ہفتہ 760 مسافر ہوگی، جن میں مقامی ایئر لائن کے لیے 380 مسافر اور انڈین ایئر لائن کے لیے بھی 380 مسافر ہوگے۔ ایئرپورٹ حکام مجوزہ نمبروں پر بھارتی فریق کی منظوری کے منتظر ہے تاکہ دونوں فریقوں کے درمیان براہ راست پروازوں کے شیڈولنگ اور آپریشن شروع کرنے کی تیاری کی جا سکے۔ ذرائع نے وضاحت کرتے ہوئے کہ سول ایوی ایشن حکام مصر، سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان اور نیپال سے آنے والوں کے لیے مجوزہ نمبروں کے کوٹے کا تعین کرنے پر توجہ دے گا۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے مسجد حرام میں 1500 سے زیادہ قرآن ریگ کی اصلاح و مرمت کرائی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مسجد حرام کے متعلقہ ادارے کے انچارج جابر ودغانی نے بتایا کہ مسجد حرام میں قرآن کریم کی الماریوں کی صفائی اور تزئین کا کام مکمل کیا گیا ہے۔ خصوصی ٹیم نے قرآن ریگ میں موجود ہر طرح کی خامی اور خرابی کو دور کی ہے اور یہ سارا کام جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے انجام دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیس کی ہدایت تھی کہ قرآن کریم کے ریگ صاف ستھرے اور ہر خرابی و کمی سے پاک ہو۔ یمن میں سعودی عرب کی جانب سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کے جاری منصوبے کے تحت اگست کے چوتھے ہفتے کے دوران 1352 بارودی سرنگیں صاف کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی اے کے مطابق عدد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ اس ہفتے صاف کی گئی بارودی سرنگوں میں 45 اینٹی پرسنل، 159 ٹینک شکن سرنگوں کے علاوہ 1147 جگہوں سے دھماکہ خیز مواد صاف کیا گیا ہے، جبکہ بارود سے بھری ہوئی ایک ڈیوائس کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر سعودی عرب کی جانب سے یمن کے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جاری کی گئی متعدد اقدامات میں سے ایک ہے۔ سعودی اور بین الاقوامی ماہرین کی نگرانی میں مارب، عدن، الجوف، شبوہ، تعز، حدیدہ، لاج، سنہ، البیدہ، دہلی اور الصدہ میں حوثی ملیشیا کی جانب سے نصب بارودی سرنگیں ہٹائی جا رہی ہے۔ اس منصوبے کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 2,71,275 بارودی سرنگیں صاف کی جا چکی ہیں۔ عرب اتحاد نے منگل کو کہا ہے کہ یمن کی حوثی ملیشیا کی جانب سے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف بھیجے گئے بارود سے لیس ڈرون کو سعودی فضائیہ دفاع نے ناکام بنا دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق الاخباریہ نے بتایا کہ حوثی ملیشیا جیسے ایران کی حمایت حاصل ہے باقاعدگی سے مملکت پر ڈرون حملے کرتی ہے۔ فروری میں حوثیوں کے ایک حملے سے ابہا ایئرپورٹ پر ایک مسافر طیارے میں آگ لگ گئی تھی۔ حملے میں کسی کی ہلاکت یا زخمی ہونے کی اطلاعات نہیں آئے، تاہم بین الاقوامی سطح پر ایرانی حمایت یافتہ گروہ کے حملے کی مذمت کی گئی۔ پھر کو عرب اتحاد نے 2 ڈرون مار گرائے تھے، جن میں سے ایک جیزان کی طرف بھیجا گیا تھا اور دوسرا نجران کی طرف، دونوں صوبہ یمن کی سرحد پر واقع ہے۔
سعودی عرب میں ریاض پولیس نے پیٹرول اسٹیشنوں اور جدہ کے تجارتی اداروں میں لوٹ مار کی وارداتیں کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ 3 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو پیٹرول اسٹیشنوں پر لوٹ مار کر رہے تھے۔ ریاض پولیس نے بتایا کہ ملزمان پیٹرول پمپ اسٹیشنوں کے کارکنان سے نقدی اور قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو جاتے تھے۔ 12,000 ریال لوٹے ہیں۔ تینوں کو ابتدائی قانونی کارروائی کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے مملکت بھر میں منگل کو 5 مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اخبار 24 اور اجل کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ منگل کو جیزان اور عسیر کے بالائی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بارش کا سلسلہ نجران ریجن، باہا اور مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ مکہ مکرمہ شہر میں بھی بارش کا امکان ہے۔ مملکت کے دیگر علاقوں میں موسم مستحکم رہے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ منگل کو بحیرہ احمر میں ہواؤں کا رخ شمال مغرب سے مغرب کی جانب ہوگا۔ بارش کا سلسلہ نجران ریجن، باہا اور مکہ مکرمہ کے پہاڑی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ مکہ مکرمہ شہر میں بھی بارش کا امکان ہے۔ مملکت کے دیگر علاقوں میں موسم مستحکم رہے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ منگل کو بحیرہ احمر میں ہواؤں کا رخ شمال مغرب سے مغرب کی جانب ہوگا۔ موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ منگل کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 48 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور سب سے کم درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ السوداء میں رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔